اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال الامام حسین بن علی علیہ السلام الناس عبید الدنیا والدین لائق على السنتهم یحوطونه ما درت معایشهم فاذا محسوا بالبلاء قلت دیانون۔ معزز و مکرم سامعین محترم و واجب الاحترام پیروان مکتب سید الشہداء، خداوند متعال نے انسان کو جب خلق فرمایا اور انسان کی خلقت کا آغاز کیا ہے تو خداوند متعال کے مد نظر خداوند متعال کا ہدف و مقصد انسان کی خلقت سے اور انسان کو بنانے سے ایک ایسی مخلوق بنانا، ایک ایسا موجود بنانا، ایک ایسا شاہکار بنانا، ایک ایسا شاہکار خلق کرنا جو تمام دوسرے موجودات اور تمام دوسرے مخلوقات سے برتر ہو۔ اور اس کی برتری کا کیا راز ہے، اس کی برتری کا رمز کیا ہے؟ اس کے اندر خداوند متعال نے ایسا گوہر و جوہر کیا رکھا ہے کہ جو بقیہ مخلوقات کو عنایت نہیں کیا ہے، جو بقیہ مخلوقات کو عطا نہیں کیا ہے، جس کو خداوند متعال قرآن مجید کے اندر امانت کے طور پر ذکر فرماتا ہے۔ ان عرضنا الامانۃ الی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملناها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ خداوند متعال ذکر فرماتا ہے کہ ہم نے اپنی امانت کو، جو وہ گوہر اور جوہر، وہ آخری کمال کا درجہ، وہ ہم نے آسمانوں کو بھی پیش کیا، زمین کو بھی پیش کیا، اور اس کے بعد زمین پر ہماری نگاہ میں ہمارے تصور کے مطابق جو سب سے بڑا عظیم الشان جثہ رکھنے والا مخلوق یعنی پہاڑوں کو بھی پیش کیا۔ ان سب کو یہ امانت ہم نے پیش کی، ان کے سامنے رکھی، لیکن یہ سب کے سب اس امانت کو اٹھانے سے ڈر گئے، اس امانت کو حمل کرنے سے خوف کا شکار ہو گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، لیکن انسان وہ مخلوق ہے جس نے بڑھ کر، جس نے آگے قدم بڑھائے اور بڑھ کر اس امانت کو اٹھا لیا، اپنے دوش کے اوپر اس امانت کا بوجھ رکھ لیا۔ اور خداوند متعال فرماتا ہے انہ کان ظلوما جہولا، کہ بے شک یہ انسان ظلوم اور جہول ہے، یعنی اس امانت کا حق ادا نہیں کر پائے گا۔ اور چونکہ امانت کا حق، اول یہ کہ امانت کی اہمیت کو نہیں سمجھتا ہے، اس امانت کی قدر و قیمت کو نہیں جانتا ہے، لہٰذا جاہل ہے۔ اور چونکہ امانت کی قدر و قیمت کو نہ جاننے کی وجہ سے اس امانت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا ہے، حق بھی ادا نہیں کر پائے گا، لہٰذا ظالم ہے۔ بس ان دو خصوصیات کے ساتھ خداوند متعال نے انسان کا تعارف کروایا ہے۔ سب سے پہلی خاصیت کہ انسان وہ مخلوق ہے، وہ موجود ہے جس نے بڑھ کر خدا کی امانت اپنے کاندھے پر اٹھائی ہے، اس امانت کو حمل کیا ہے، اس امانت کا بوجھ
اپنے دوش پر لیا ہے، اور یہ جتنی مخلوقات، جتنے موجودات جو آیہ مجیدہ نے ذکر کیے، ایسا نہیں کہ فقط انہی مخلوقات کو ہی امانت پیش کی گئی تھی، یہ آسمانوں کو، اس زمین کو اور پہاڑ کو، بلکہ جتنے انسان کے علاوہ موجودات تھے، مخلوقات تھے، ان سب کی خدمت میں، ان سب کے سامنے امانت کو رکھا گیا تھا، ملائکہ کے سامنے امانت پیش کی گئی تھی۔ اور اس کے علاوہ جو مخلوقات اور موجودات تھے، چاہے ابھی انسان سے برتر ہوں یا انسان سے پستر ہوں، ان سب کے سامنے اس امانت کو رکھا گیا تھا۔ بس یہ امانت کون سی امانت ہے؟ یہ امانت کس قسم کی امانت ہے؟ کس طرح کی امانت ہے؟ جس کے اوپر انسان کی برتری کا دار و مدار ہے، جس کے اوپر انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا محور ہے، اور انسان بقیہ مخلوقات سے اسی کی اساس پہ برتر ہوتا ہے۔ اس کو علماء کرام نے ذکر کیا کہ وہ امانت خداوند متعال کا انسان کو ایک موجود صاحب ارادہ و صاحب اختیار بنانا ہے۔ بقیہ مخلوقات، بقیہ موجودات کو خداوند متعال نے کہا کہ اے پہاڑ، اے زمین، اے آسمان، آیا آپ خود سے اپنے آپ کو بنائیں گے یا میں آپ کو آسمان بنا کر بھیجوں؟ میں آپ کو آسمان کے طور پہ خلق کر دوں یا نہیں؟ آپ کو آسمان کے طور پہ نہ بناؤں، بلکہ ایک بیج کے طور پہ، ایک مثال کے طور پہ، ایک ابتدائی آپ کی خلقت کا مادہ ہو، مٹیریل ہو، اور اس کے بعد آپ خود سے اپنے ارادہ اور اختیار سے اپنے آپ کو آسمان بنائیں گے۔ اسی طرح زمین کے سامنے، پہاڑوں کے سامنے، حتیٰ ملائکہ کے سامنے یہی پیشکش خداوند متعال نے رکھی کہ اے ملائکہ، جس مقام پر آپ ابھی فائز ہیں، یہ مقام تسبیح و تقدیس الہی، خدا کی معصیت نہیں کرتے، خدا کی حکم سے نافرمانی نہیں کرتے ہیں، خداوند متعال کی تسبیح و تقدیس سے غفلت نہیں کرتے ہیں، تو آیا اے ملائکہ آپ خود سے اس مقام پر پہنچیں گے یا میں خدا آپ کو اسی مقام پر خلق کر کے بھیجوں؟ سب نے یہی کہا کہ بار الہ، ہماری بس کے اندر یہ ممکن نہیں ہے، ہماری قدرت سے باہر ہے، لہٰذا آپ ہمیں ملائکہ بنا کر بھیجیں۔ آسمانوں نے کہا ہمیں آسمان بنا دیں، پہاڑوں نے کہا ہمیں پہاڑ بنا دیں، زمین نے کہا ہمیں زمین بنا دیں، لیکن یہاں پر انسان آگے بڑھ کر یہ کہتا ہے کہ بار الہ مجھے بنا کر نہیں بھیجے، بلکہ مجھے ایک ابتدائی مٹیریل دے کر بھیجے، میں خود سے انسان اشرف المخلوقات بنوں گا۔ یہ انسان نے اختیار کیا ہے۔ کیا اختیار کیا؟ کہ میں اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے، اپنے شعور اور عقل کے مطابق اشیاء کی شناخت کروں گا، پہچان کر کے اس کے بعد کمالات کے مراتب طے کرتا کرتا افضل المخلوقات بنوں گا۔ بس جب انسان نے اس چیز کو اختیار کیا ہے، اس چیز کو اپنایا ہے، اس چیز کو خدا سے طلب کیا ہے، لہٰذا یہاں پر خداوند متعال نے اس انسان کے بارے میں کہا اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ بے شک یہ انسان بہت ظالم اور بہت جاہل ہے، اس کو پتہ نہیں کہ اس نے کیا امانت اپنے دوش پر اٹھائی ہے، اور اگر معلوم ہو جائے، اگر اس کو پتہ چل جائے، اس کے بعد اس امانت کا حق ادا کرنے میں، اس امانت کو اپنے منزل مقصود تک پہنچانے میں یہ انسان کوتاہی کرے گا۔ بس یہ انسان جاہل بھی ہے، ظالم بھی ہے، اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، لہٰذا خداوند متعال نے انسان کو ایک موجود با اختیار، موجود مختار کے طور پر بھیجا ہے، موجود مختار بنایا ہے۔ اس اختیار کا پہلا زینہ، پہلا مقدمہ
پہلا سٹیپ جس کے بعد اختیار شروع ہوتا ہے وہ شناخت ہے، وہ شعور ہے، وہ اشیاء کی پہچان ہے۔ جب تک اس انسان کو یہ معلوم نہیں ہوگا، یہ پتہ نہیں ہوگا کہ یہ دو راستے جو میرے سامنے رکھے گئے ہیں، اس راستے کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے، اس راستے کی منازل کیا ہے، اور اس راستے کا اختتام اور نتیجہ کیا ہے، اور دوسرے راستے کے بارے میں بھی یہی مراحل اس کو معلوم نہیں ہوں گے کہ یہ راستہ کہاں تک جاتا ہے، یہ راستہ، اس کا اختتام اور اس کی منزل کیا ہے، اس وقت تک یہ انسان ان دونوں راستوں میں سے صحیح کا انتخاب نہیں کر سکتا ہے، اس وقت تک صحیح کی پہچان، صحیح راستے کو اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا ارادے اور اختیار کا پہلا مرحلہ، پہلا زینہ خداوند متعال نے شعور و علم سے شروع کیا ہے، اور اس انسان نے ہر چیز کے متعلق علم حاصل کر کے اس میں سے بہترین کا انتخاب کرنا ہے۔ خداوند متعال نے قرآن مجید کے اندر ان لوگوں کی خاصیت کا ذکر کیا ہے، وہ لوگ جن کی برتری، جن کی ایک خاصیت، ایک خوبی ہے، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، کہ وہ لوگ جو بات تو سب کی سنتے ہیں، ہر ایک کی بات کو توجہ کے ساتھ، اپنی توجہات کو مرکوز کر کے، اپنی توجہات کو جذب کر کے اس کی بات سنتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، لیکن ہر ایک کی پیروی نہیں کرتے، ہر ایک کے پیچھے نہیں چلتے، ہر ایک کے ساتھ اس کے ہمراہ نہیں ہوتے، بلکہ جو سب سے بہتر ہو، جو سب سے احسن ہو، جو بات سب سے درست ہو، فقط اسی کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ خداوند متعال نے مفلحین کی علامت کا ذکر کیا ہے۔ بس یہاں پر ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ان متعدد باتوں میں سے، ان متعدد راستوں میں سے سب سے بہتر کون سا ہے، سب سے صحیح راستہ کون سا ہے، وہ راستہ جو انسان کو مشکلات سے نکال کر، ظلمات سے نکال کر نور پہ فائز کرے، وہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ جب انسان کے اندر یہ صلاحیت تشخیص موجود ہو، یہ صلاحیت، یہ ایبلٹی، یہ کیپیبلٹی اس کے اندر موجود ہو کہ وہ مختلف چیزوں کو تشخیص دے سکتا ہے، ان کے بارے میں علم حاصل کر سکتا ہے، ان اشیاء کی حقیقت کو سمجھ کر ان اشیاء کی گہرائی کو درک کر سکتا ہے، یہاں پر وہ انسان بہترین کا انتخاب کر سکتا ہے، بہترین کو سمجھ سکتا ہے۔ اور اسی چیز کا نام پہلی مجلس کے اندر آپ کی خدمت میں عرض کیا، اسی کو خداوند متعال نے علم سے تعبیر کیا ہے، اسی کو شعور کہتے ہیں، اسی کو احساس، حس کے حواس خمسہ کی مثال آپ کی خدمت میں رکھی تھی، اسی کو شعور کہتے ہیں۔ دوسری جس چیز کو درک کرنا ضروری ہے وہ کل کی مجلس کا خلاصہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان جس طرح اپنی زندگی کے اندر، اپنی حیات کے اندر ایک انفرادی پہلو رکھتا ہے، اپنی زندگی کا ایک حیثیت، ایک پہلو کہ جو فقط اس کی اپنی ذات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جس پہلو کا تعلق کسی اور کے ساتھ نہیں ہے، جس پہلو کا تعلق جو فیصلے کرتا ہے، جو اقدامات اٹھاتا ہے، وہ سب کے سب فیصلے، وہ اقدامات اس کی اپنی ذات کے ساتھ مخصوص ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ انسان ایک اجتماعی پہلو رکھتا ہے، اپنی زندگی کا ایک ایسا پہلو، ایک ایسی حیثیت رکھتا ہے کہ جس کی اساس پر وہ دوسروں کے ساتھ تعلق برقرار کرتا ہے، دوسرے انسانوں سے نسبتیں جوڑتا ہے، دوسرے انسانوں کے ساتھ ایک رشتے کے اندر منسلک ہوتا جاتا ہے، اور اس کا فیصلہ، اس کے فیصلے کے نتائج، اس کے اقدامات، ان سب کا تعلق فقط
اس کے اپنے 6 فٹ کے وجود کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے ساتھ وابستہ افراد کے ساتھ بھی وہ فیصلہ تعلق رکھتا ہے۔ یہ اس کی اجتماعی زندگی ہے، یہ اس کی زندگی کا اجتماعی پہلو ہے۔ اور اسی کے ساتھ آپ آگے چلتے چلے جائیں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں شیعتنا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، کہ اے ہمارے شیعو ہمارے لیے زینت بنو، ہمارے لیے ننگوہار کا سبب نہ بنو۔ اس کا مطلب ہے ہمارے بہت سارے اقدامات، بہت سارے فیصلے، بہت سارے اعمال، کردار، گفتار، اس کا تعلق فقط ہماری ذات سے نہیں امام صادق کے مکتب سے بھی ہے۔ اور ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، جو کچھ بھی اپنا کردار اور گفتار پیش کرتے ہیں، جو کچھ دنیا کے سامنے رکھتے ہیں، دنیا ہمیں اسی مکتب کا نمائندہ سمجھ کر فیصلہ کرتی ہے۔ لہٰذا آپ کی زندگی کا ایک بڑا پہلو یہ کردار ہے۔ آپ اپنے مکتب کے نمائندے ہیں۔ آپ جس شعبے میں بھی ہوں، جس فیلڈ میں بھی ہوں، جس جگہ کاروبار کرتے ہیں، جس جگہ آپ جاب کرتے ہیں، جس تعلیمی ادارے میں آپ پڑھتے ہیں، جس جگہ آپ جاتے ہیں، وہاں پر اس شناخت کو ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ اور اگر آپ کو اپنی شناخت کروانے کے لیے، اپنے آپ کو اس مکتب کا پیروکار بتانے کے لیے زبان سے تعارف کروانا پڑے، اس کا مطلب ہے آپ اس مکتب کے کامیاب مبلغ نہیں ہیں۔ آپ اس مکتب کے کامیاب مبلغ نہیں ہیں۔ کب اس مکتب کے کامیاب مبلغ ہیں؟ جب آپ کو زبان سے نہ بتانا پڑے کہ میں امام صادق کا پیروکار ہوں، میں امام علی کا پیروکار ہوں، بلکہ جب آپ اس جگہ، اس تعلیمی ادارے میں داخل ہوں، اس جاب کی جگہ پہ داخل ہوں، اس مقام پر داخل ہوں، اس جگہ پہ وارد ہوں، آپ کا کردار دیکھ کر پورا معاشرہ، پورا تعلیمی ادارہ، پورا ہر ادارہ یہ کہہ اٹھے کہ اس کردار کے مالک فقط علی کے پیروکار ہوتے ہیں، اس کردار کے مالک فقط علی کے شیعہ ہوتے ہیں۔ یہاں پر آپ نے مکتب کی صحیح نمائندگی کی ہے، آپ نے مکتب کی صحیح شناخت کروائی ہے۔ بس آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا پہلو، ایک بہت بڑا حصہ اپنے مکتب کی شناخت کروانا ہے، اپنے مکتب کی نمائندگی کروانا ہے۔ لہٰذا اپنے کردار میں اس چیز کا خیال رکھیے۔ ایسا نہیں کہ فقط جو اس منبر پہ آتا ہے، جو عالم دین ہے، جو خطیب ہے، شاعر یا ذاکر یا نوحہ گر یا نوحہ خوان ہے، مرثیہ خوان ہے، فقط وہی مکتب کا نمائندہ ہے، بلکہ ہر انسان، آپ میں سے ہر ایک انسان اس مکتب کا نمائندہ ہے، اس مکتب کا مبلغ ہے۔ اور آپ کو دیکھ کر، آپ کے کردار کو دیکھ کر، آپ کی گفتار کو دیکھ کر بہت سارے لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اس راستے کا اختیار کرتے ہیں، انتخاب کرتے ہیں کہ آیا اس مکتب سے تعلق برقرار کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ یہ لوگ اس کو دیکھ کر، آپ کی کردار کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ بس آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا پہلو آپ کا یہ کردار ہے، انفرادی زندگی نہیں ہے، یہ آپ کی مکتب سے وابستہ زندگی ہے۔ اس کے علاوہ اور بے تحاشا پہلو آپ کی زندگی کے موجود ہیں۔ اب یہاں پر ان دو چیزوں کو ہم جوڑتے ہیں، ایک انسان کی زندگی کا معاشرتی پہلو، اور پہلی تقریر، پہلی مجلس کا خلاصہ کہ انسان، اس کے اندر شعور حاصل کرنے، اس کے اندر علم حاصل کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ بس اب آئیں ان دو کو جوڑیں، ان دو کو ساتھ ملائیں تو ایک خاص طرح کا شعور، ایک خاص طرح کا احساس، ایک خاص حس
انسان کے اندر بیدار ہوتی ہے، اور وہ اجتماعی شعور ہے، وہ انسان کا معاشرتی و سماجی شعور ہے، وہ انسان کے اندر اجتماعی احساس، اجتماعی حس، اجتماعی فیصلے کرنے کی صلاحیت، اجتماعی مشکلات کو تشخیص دینے کی صلاحیت، اجتماعی فتنوں سے نکلنے کی صلاحیت، اجتماعی امتحانات، فتنے، ان سے نکلنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ خاص قسم کا شعور ہے، ایک خاص مرحلے کا ادراک ہے جس تک ہم نے پہنچنا ہے، اور اگر اس تک نہیں پہنچیں گے، اس مرحلے کو حاصل نہیں کریں گے، آپ یقین جان لیجئے کہ اگر 61 ہجری میں بھی ہوتے، امام حسین کے ساتھ نہیں ہوتے۔ آج ہماری دعا ہے، ہماری آرزو ہے کہ یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، کہ اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، میں آپ کے ساتھ ہوتا تو فوز عظیم پر فائز ہوتا۔ خب آج 1445 ہجری کے اندر موجود ہیں، امام حسین کے زمانے میں نہیں ہے، لیکن اب یہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، اب یہ سوال ہے کہ اگر اس زمانے میں ہوتے تو کہاں پر ہوتے؟ آیا امام حسین کی لشکر میں ہوتے، یا خدا نخواستہ صد نعوذ باللہ امام کے مقابلے پر ہوتے، یا ایک تیسرے گروہ کے اندر ہوتے کہ جو تماشائی تھے، جو نہ کھل کے حق کے ساتھ تھے نہ باطل کی صفوں میں تھے؟ لیکن قرآن مجید کا فیصلہ ہے، امام حسین کی زیارت نے اس مسئلے کو بھی حل کر دیا کہ جب حق اور باطل کا معرکہ ہو، وہاں پر فقط 2 صفیں ہوتی ہیں، وہاں پر فقط 2 گروہ ہوتے ہیں، 2 طبقے ہوتے ہیں، یا حق والے ہوتے ہیں یا باطل والے ہوتے ہیں۔ تو بس تیسرا گروہ، تیسرا مجمع تماشائی یہ کہاں جاتے ہیں؟ ان کے متعلق قرآن مجید نے فیصلہ کیا، اور قرآن مجید کے مفسر اول قرآن ناطق علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے تفسیر قرآن کے اندر قرآن مجید کی ایک آیت کے تفسیر کے اندر اس مسئلے کو حل کر دیا۔ قرآن مجید سورہ مبارکہ والضحیٰ، اس کے اندر آگے جا کر قوم سمود اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ماجرا ذکر کرتا ہے۔ تفصیل کے ساتھ یہاں پر ذکر نہیں ہے، لیکن دیگر آیات کے اندر، دیگر صورتوں کے اندر تفصیلی بیان ہے۔ قوم نے حضرت ہود سے حضرت سمود سے ایک معجزہ طلب کیا، آپ معجزہ پیش کرتے ہیں، اور وہ پہاڑ کے درمیان سے بغیر ظاہری اسباب کے ایک اونٹنی برآمد ہوتی ہے، ایک اونٹنی ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے بعد خداوند متعال کے حکم پر نبی خدا یہ فیصلہ کرتے ہیں، یہ حکم دیتے ہیں کہ ایک دن پانی کے اوپر فقط اونٹنی کا حق ہے، پانی کے جو ذخائر ہیں، پانی کے جو چشمے ہیں، اس سے صرف اونٹنی پی سکتی ہے، اور دوسرے دن تمہارا حق ہے، تم استفادہ کر سکتے ہو۔ لیکن اس قوم نے اس معجزے کو قبول نہیں کیا، اس تقسیم کو قبول نہیں کیا، خدا کی اس بات کو قبول نہیں کیا، اور قرآن مجید کی آیت ذکر کرتی ہے فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ، کہ خداوند انہوں نے، اس قوم نے اپنے نبی کی تکذیب کی، نبی کو جھٹلایا، فَعَقَرُوهَا، اور اس اونٹنی کو مار دیا، اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ قرآن مجید کی تعبیر کہ پوری قوم نے یہ کام انجام دیا، لیکن امام علی اس کی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 91، خطبہ نمبر 91، اس کے اندر امام اسی راز کو فاش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں
کہ لوگوں کے اکٹھے ہونے کا معیار کیا ہے. فرماتے ہیں ان کے اکٹھے ہونے کا معیار ان کا راضی ہونا ہے. جو قوم، جو افراد، جو گروہ، جو طبقہ کسی دوسرے گروہ کے فعل کے اوپر، کسی دوسرے گروہ کے کام کے اوپر راضی ہوگا، اس کا شمار اسی کے ساتھ ہوگا، اس کو خدا اسی کے ساتھ شامل کرے گا. اور اس کے بعد اس آیہ مجیدہ کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ اس اونٹنی کو مارنے والا ایک انسان تھا، ایک شقی تھا جس نے تلوار نکال کر اس اونٹنی کو ختم کیا تھا. لیکن قرآن میں خداوند متعال نے اس کام کی نسبت پوری قوم کی طرف دی کہ پوری قوم نے اس اونٹنی کو مارا ہے. کہا کیوں؟ فرمایا اس وجہ سے وہ سب کے سب تماشائی، وہ سب کے سب تماشا دیکھنے والے، وہ سب کے سب نظارہ گر، وہ سب کے سب افراد اگرچہ ظاہری طور پر، اگرچہ تلواریں نکال کر اس اونٹنی کو مارنے والوں میں شامل نہیں، لیکن چونکہ اس مارنے پر راضی تھے، اس مارنے کے اوپر رضایت قلبی رکھتے تھے، لہٰذا خدا نے ان کو ان میں شامل کیا. اور جب عذاب آیا تو سب کے اوپر عذاب آیا. لہٰذا جب حق اور باطل کا معرکہ ہوتا ہے وہاں پر تماشائی کو خدا باطل کے ساتھ شمار کرتا ہے. تماشائیوں کو، بھیڑ چال چلنے والوں کو خداوند متعال باطل سے جداگانہ ان کا حساب و کتاب نہیں رکھتا ہے، ان کو باطل کی صفوں میں شمار کرتا ہے. بس یہاں پر صرف دو صفیں ہیں، حق اور باطل. اب یہاں پر ہمارا سوال ہے، اپنے کردار کو واضح کرنا ہے، اپنے موقف کو واضح کرنا ہے، اپنے مقام کو جاننا چاہتے ہیں کہ اگر 61 ہجری میں ہوتے تو کہاں پر ہوتے، اس کو سمجھنا چاہتے ہیں. یہاں پر درک کریں، سمجھیں کہ جو ہمارا شعوری سطح ہے، جس سطح کے اوپر فائز ہیں، جس مقام پہ کھڑے ہیں، جس شعور کے لحاظ سے جس درجے پہ ہیں، اس درجے کو جانچ لیں. اگر وہ درجہ امام حسین کے اصحاب کے شعوری درجے سے مماثلت رکھتا ہے، اگر 61 ہجری میں ہوتے امام حسین کے ساتھ ہوتے، اور اگر اس درجے کے ساتھ مماثلت نہیں رکھتا ہے، اس سے نیچے درجے پر ہیں، تو یقین جانیے کہ بے شک حالات کے ساتھ حالات ہمیں امام کے قافلے میں کیوں نہ لے آتے، ہم خود جدا ہو جاتے، خود الگ ہو جاتے. بس اپنے شعوری سطح کو بلند کریں. ہمیں امام کے درجے پر پہنچنا ہے، اصحاب امام کے درجے تک پہنچنا ہے. اس اجتماعی شعور کو بیدار کریں. اجتماعی فتنوں سے نکلنے کے لیے بصیرت، اس کو حاصل کرنا ضروری ہے. خود ایک سوال، اگر یہ بصیرت نہ آئی تو کیا ہوگا؟ یہاں پر چونکہ زندگی محدود ہے، زندگی کے اندر فقط 60 سال کی اور دہشت گردی کی اگر نظر ہو جائے تو اور بھی کم ہو جاتی ہے. لہٰذا اوسط اندازے کے مطابق اور جتنی مشکلات پاکستان کے اندر ہے، اس پاک سرزمین کے اوپر جتنی مشکلات موجود ہیں، لہٰذا بیماریوں کا غلبہ، ڈپریشن، بلڈ پریشر اور اس طرح کی ساری بیماریاں، یہ سب کی سب شرح زندگی کو مزید گھٹا دیتی ہیں. خود اوسطاً 60 سال کی زندگی اور بے تحاشا علوم، آخر کیوں اسی چیز کا انتخاب کریں؟ آخر کیوں اس خاص علم کو حاصل کریں، اس خاص شعور کے سطح پر پہنچیں؟ کیوں اس درجہ شعور کو حاصل کریں؟ اس کے علاوہ بے تحاشا علوم ہیں، بے تحاشا چیزیں ہیں جاننے کے لیے، ان کی طرف کیوں نہ جائیں؟ یہاں پر ایک تاریخی واقعے سے آپ کے اذہان کو اس حقیقت کی طرف نزدیک کرنے کی کوشش کروں گا. ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر.
جنگ صفین کے اندر امام علی اور امیر شام کا لشکر آمنے سامنے ہے، اور اس میدان میں جب فاتح خیبر اس کا غلبہ ہونے لگتا ہے تو اس کے مقابلے میں جو مکر کا لشکر تھا وہ مکر و فریب سے، دھوکے سے قرآن کو نیزوں پہ بلند کرتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، بہت اہم نقطہ ہے، بہت اہم اس کے اندر پیغام موجود ہے۔ اب امام کے لشکر کے اندر پھوٹ پڑ جاتی ہے، امام کا لشکر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک قلیل سا حصہ جس کے اندر مالک اشتر ہیں، جس کے اندر عبداللہ ابن عباس ہیں، جس کے اندر اس طرح کے بعض برجستہ امام کے ساتھی و امام کے اصحاب ہیں، اور ایک اکثریت اور بڑا حصہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن سے جنگ نہیں لڑیں گے، ہم قرآن کے مقابلے میں تلوار نہیں چلائیں گے۔ لیکن مالک اشتر کو حقیقت کا علم ہے، مالک اشتر جانتے ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو نیزے پہ بلند کیا ہے یہ قرآن کے بھی وفادار نہیں ہیں، یہ قرآن کو اپنے مفادات میں استعمال کر رہے ہیں، یہ قرآن سے اپنی بے قیمت جانوں کو بچانا چاہتے ہیں، قرآن کو ڈھال بنا کر علی کی تلوار سے بچنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا مالک اشتر کو معلوم ہے کہ یہ فریب ہے، یہ دھوکہ ہے، اور اپنے ساتھیوں کو بتا رہے ہیں۔ لیکن اس موقع پر امام کے لشکری بیدار نہیں ہوتے، یہ فریب سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس فریب کا شکار ہو جاتے ہیں، اس فریب کی زد میں آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بقیہ ماجرا جو پیش آیا آپ کے علم میں ہے۔ لیکن ایک سوال ہے، اس فتنے کا امام علی سر قلم نہیں کر سکے، وہ فتنہ کہ جو صفین میں اٹھا اور اٹھنے کے بعد اس فتنے نے اسلام کا خوبصورت چہرہ مسخ کیا۔ جتنی جعلی احادیث موجود ہیں، جتنی تحریفات تاریخ کے اندر موجود ہیں، جتنی گھڑی ہوئی احادیث موجود ہیں، یہ سب کے سب بنو امیہ کے دور میں گھڑی گئیں، یہ سب کے سب اس فتنے کے ذریعے سے، اس امیر شام کے ذریعے سے گھڑی گئیں اور گھڑوائی گئیں، سرکاری پیسے کے اوپر احادیث بنائی گئیں۔ اور آپ اس جال کا، اس جعلی احادیث کا اندازہ یہیں سے لگا لیں کہ اہل سنت کے سب سے برجستہ محدث، جس کی کتاب کو اہل سنت حضرات قرآن کے بعد دوسرے نمبر پر شمار کرتے ہیں، صحیح بخاری، اس کے مصنف امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے 6 لاکھ احادیث میں سے ان کو کھنگالا، ان کی سند کو پرکھا، ان کے راویوں کے بارے میں تحقیق کی، اور اس کے بعد سے ان میں سے فقط 7,000 احادیث صحیح نکلیں، بقیہ ساری کی ساری احادیث امام بخاری کے مطابق، ان کے معیار کے مطابق جعلی ہیں، سب کی سب گھڑی گئی ہیں۔ اور بقیہ بھی جو احادیث کی کتابیں، اس سب کی تاریخ اس کے مشابہ گواہی دیتی ہے۔ بس یہ سب کا سب اسی دور کے اندر ہوا۔ اسلام میں بعد میں جتنے فتنے اٹھے، جتنے اسلام کے اندر، اسلام کی تاریخ میں، اسلام کی سرنوشت کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس سب کا بیج اسی دور میں بویا گیا۔ کربلا کا آغاز صفین سے ہی ہو گیا تھا۔ اب یہاں پر یہ لوگ کیوں شکست کھا گئے؟ یہاں پر یہ لوگ کیوں دھوکے میں آ گئے؟ آیا ان میں جنہوں نے لا حکم الا للہ کا نعرہ لگایا، علی کے لشکر سے جدا ہو گئے اور بعد میں خوارج کا لشکر تشکیل دیا، ان میں اور مالک اشتر میں کیا فرق تھا؟ فرق اسی شعور کا فرق تھا، اسی احساس اور حس کا فرق تھا۔ مالک کو معلوم تھا کہ علی قرآن ناطق ہے، اور قرآن ناطق کے مقابلے میں جو کچھ بھی آئے وہ حقیقت قرآن نہیں، اگرچہ ظاہری طور پر سیاہی اور کھال کے اوپر لکھی ہوئی قرآن کی عبارتیں کیوں نہ ہوں، لیکن یہ حقیقت قرآن نہیں، حقیقت قرآن علی ابن ابی طالب ہے، حقیقت قرآن یہ ہے، بقیہ سب کچھ فتنہ ہے۔
یہ مالک اشتر کو معلوم، اور اس فتنے کے اندر امام کا لشکر ناکام۔ لیکن سوال، اور وہ سوال یہ ہے کہ جب اجتماعی فتنے کے اندر اجتماعی شعور کے فقدان کی وجہ سے ایک امت، ایک قوم ناکام ہوتی ہے، ایک قوم کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوتی ہے، صحیح اور سالم باہر نہیں آتی ہے، آیا مالک اشتر بھی اس فتنے سے محفوظ رہ سکے یا نہیں رہ سکے؟ سوال پہ دقت کیجیے گا، اہم سوال ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم اپنی چار دیواری بچا سکیں گے، ہم اپنے گھروں کو بچا سکیں گے، معاشرے میں جو ہوتا ہے ہونے دیں، معاشرہ جس سمت جا رہا ہے اس کو جانے دیں، ہماری چار دیواری محفوظ ہے، یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ جب اجتماعی فتنہ اٹھتا ہے ہر خشک و تر کو بہا کر لے جاتا ہے، ہر ایک چیز اس کے زد میں آتی ہے۔ وہی مالک اشتر جس کو حقیقت کا علم ہے، اس کی اپنی اولاد، اس کی اپنے قبیلے والے، اس کے اپنے چاہنے والے، اس کے اپنے فرزندان اسی عبید اللہ کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، اسی کے ظلم و ستم کا شکار ہیں کہ یہ عبید اللہ کیوں مسلط ہوا؟ صفین کی شکست کی وجہ سے، صفین کی بے شعوری کی وجہ سے۔ بس جب فتنہ آتا ہے اور اجتماعی شعور، اجتماعی بصیرت، اجتماعی احساس کے فقدان کی وجہ سے ایک معاشرہ شکست کھا جائے، وہاں پر خشک و تر دیکھے بغیر سب کو بہا لے جاتا ہے۔ یہ نہیں پوچھتا کہ آیا آپ کو حقیقت کا علم ہے یا نہیں ہے، سب کو بہا کر لے جاتا ہے، سب اس فتنے کی زد میں آتے ہیں۔ بس اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا معاشرے سے کوئی سروکار نہیں، کوئی تعلق نہیں، تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ یہی فتنہ جس سے آج لا تعلقی اور یہ سمجھتے ہوئے کہ ہمارا گھر محفوظ ہے، ہماری مخدرات محفوظ ہیں، ہماری چار دیواری محفوظ ہے، ہماری اولادیں محفوظ ہیں، اور اس وجہ سے یہ مشاہدہ کرتے ہوئے کہ یہ فتنہ آج دوسروں کے گھروں پر حملہ آور ہے، اگر یہیں پر چھوڑ دیں تو ایک دن آپ کے گھر کو بھی اپنی زد ملے گا، آپ کے گھر کی حرمت کو بھی پامال کرے گا، آپ کے گھر کو بھی، آپ کی چار دیواری کی حرمت کو بھی پامال کرے گا۔ اور یہی کچھ مکتب تشیع کے ساتھ، اور بالخصوص پاکستان کے اندر ایک زمانے میں یہی کچھ رونما ہو چکا ہے، یہی کچھ واقع ہوا جب اس مملکت کے اندر، اس ملک عزیز کے اندر یہ سمجھا جاتا تھا کہ فرقہ واریت اور دہشت گردی کا نشانہ فقط شیعوں کو بنایا جائے گا۔ اہل سنت یہ سمجھتے تھے، ان کے اکابر، ان کے بزرگان یہ گمان کرتے تھے کہ آج نشانے کی زد پر فقط شیعہ ہیں، اور جب شیعوں کو مارا جاتا تھا، شیعوں کو ان کی جان سے کھیلا جاتا تھا، ان کی جان کو بے قیمت بنایا جاتا تھا، وہاں پر خاموشی اختیار کرتے تھے۔ پھر جب یہ فتنہ، یہ خطرہ ان کے اپنے گھروں تک آیا، اب احساس خطر پیدا ہوا۔ اسی طرح جب مقدسات کی توہین شروع ہوئی، جب اس قبیح عمل کا آغاز کیا گیا، اس سے پہلے ہمارے بزرگان تشریف فرما ہیں، اور میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ 1980 اور اس کے آس پاس اہل سنت برادران، اہل سنت خاندان یہ شیعوں کے ساتھ مل کر عزاداری کرتے تھے، شیعوں کے جلوس عزا کے اندر شریک ہوتے تھے، علم حضرت عباس سے علمدار اٹھا کر چلتے تھے، جلوس حسینی کو تحفظ فراہم کرتے تھے، جلوس کے روٹ پر سبینے لگاتے تھے۔ لیکن
فرقہ واریت کا بازار گرم کیا گیا، مقدسات کی توہین کو شروع کیا گیا، اور اس کے بعد جب بعض حکومتی عناصر نے حکومتی عزائم کی خاطر اس فتنے کا بیج بویا، اس کے بعد اسی حکومت نے دیکھا کہ جب فرقہ واریت پھیلتی ہے تو ایسا نہیں کہ ہم محفوظ رہ جائیں گے، پھر حکومتی اہلکار بھی اس کی زد میں آتے ہیں، پھر فوج بھی اس کی زد پہ آتی ہے، پھر مسیحی بھی اس کی زد پہ آتا ہے، پھر عیسائی بھی اس کی زد پہ آتا ہے، پھر یہودی بھی اس کا شکار ہوتا ہے، پھر سب اس فتنے کی زد میں آتے ہیں۔ بس اجتماعی فتنہ جب آغاز ہوتا ہے اس وقت یہی لگتا ہے کہ ہم اس کی لپیٹ میں نہیں، ہم محفوظ ہیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ نہ عزیزوں، اگر آپ کو فتنے سے کوئی سروکار نہیں، فتنے کو آپ سے بہت زیادہ سروکار ہے۔ اگر آپ کا فتنے سے کوئی تعلق نہیں، فتنے کو آپ سے تعلق ہے۔ اگر فتنے کو روکنے کے لیے آپ اقدام نہیں کریں گے، فتنہ آپ کو مسمار کرنے کے لیے ضرور اقدام کرے گا۔ لہٰذا یہ اجتماعی شعور، یہ اجتماعی بصیرت، یہ اجتماعی احساس یہاں پر ملتوں کو بچاتا ہے، یہاں پر قوموں کو بچاتا ہے۔ اگر ابھی بھی یقین نہ آئے، آئیے ایک اور آپ کی خدمت میں مثال عرض کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ دوبارہ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر۔ سن 63 ہجری کے اندر امام حسین کی شہادت کے بعد وہی مدینہ جس مدینے سے امام 60 ہجری کو نکلے تھے، اور مدینے کے لوگ خود کو صحیح اور سالم اور محفوظ گمان کر رہے تھے، اسی 63 ہجری کے اندر اسی مدینۃ النبی کے ساتھ ایک بہت شرمناک واقعہ رونما ہوتا ہے، ایک المناک واقعہ رونما ہوتا ہے کہ اس واقعے کو تاریخ نے مکمل تفصیل سے لکھا، لیکن جب ایک خطیب اس کو بیان کر رہا ہوتا ہے، اس کو ذکر کر رہا ہوتا ہے، اس کی زبان کانپ رہی ہوتی ہے، دل لرز رہا ہوتا ہے کہ جو کچھ تاریخ نے لکھا میری زبان میں سکت نہیں اس کی جزئیات کو بیان کروں۔ وہ واقعہ حرہ ہے کہ بعض اصحاب پیغمبر حضرت حذیفہ یمانی، ان کا بہت سارے اصحاب پیغمبر بہت جلیل القدر صحابی کہ ان کے بارے میں حضرت حذیفہ یمانی، ان کی خصوصیت یہ تھی کہ رسول خدا نے ان کو منافقین کی پہچان کروائی تھی، اور خلیفہ دوم فرماتے ہیں کہ جب رسول خدا کی رحلت کے بعد، آپ کے وصال کے بعد جب کسی کا انتقال ہوتا تھا اور ہمیں شک ہوتا تھا کہ آیا یہ صحابی تھا یا منافق تھا، ہم فقط حذیفہ کو دیکھتے تھے کہ آیا یہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، اگر پڑھ لے اس کا مطلب ہے صحابی ہے، اگر نہیں پڑھے اس کا مطلب ہے منافق تھا۔ اسی طرح ایک عظیم الشان صحابی، جلیل القدر صحابی پیغمبر حضرت حنظلہ، جن کو ملائکہ نے غسل دیا تھا، لہٰذا یہ مشہور ہو گئے تھے حنظلہ غسیل الملائکہ۔ جنگ احد کے اندر ان کی شہادت ہوتی ہے۔ ان کے بیٹے عبداللہ ابن حنظلہ یہ جاتے ہیں شام میں اور جا کر یزید کی حکومت کا نزدیک سے جائزہ لیتے ہیں، اور لینے کے بعد دوبارہ پلٹ کر مدینے میں آتے ہیں، اور آ کر مدینے والوں کو بتاتے ہیں میں نے شام میں کیا دیکھا ہے۔ جب مدینے والے آگاہ ہوتے ہیں، جب مدینے والے بیدار ہوتے ہیں، جب مدینے والے ہوش میں آتے ہیں، جب مدینے والوں کو معلوم ہوتا ہے ہمارے سروں پر کون مسلط ہے، اس وقت قیام کرتے ہیں، اور اس قیام کو سرکوب کرنے کے لیے یزید جس لشکر کو بھیجتا ہے، اس کو بھیجنے کے ساتھ سپہ سالار لشکر کو یہ حکم ہوتا ہے
اس کا انعام پہلے سے طے شدہ ہے کہ اے سپہ سالار لشکر، تمہارا اور تمہارے فوجیوں کا انعام کیا ہے؟ اور انعام یہ ہے کہ فتح حاصل کرنے کی صورت میں یہی مدینہ، اس مدینے کے لوگ، اس مدینے کے گھر، اس مدینے کے اموال، اس مدینہ کی ناموس، اس مدینہ کی مخدرات، یہ سب کی سب تم پر حلال ہیں۔ یہ ان کا انعام تھا۔ بس مدینہ کی یہ حالت کیوں ہوئی؟ یہاں پر سوال ہے۔ یہ شہر مدینہ، یہ روضۃ الرسول، اس روضۃ الرسول کے اندر 3 دن تک گھوڑے بندھے رہے۔ قبر رسول کے پاس استبل بنا کر گھوڑے باندھے گئے، جانور باندھے گئے۔ روضہ رسول کی حرمت کیوں پامال ہوئی؟ اور اس کے 1 سال کے بعد خانہ کعبہ کو مسمار کیا جاتا ہے۔ بس یہی مدینہ والے 3 سال پہلے سن 60 ہجری رجب کے مہینے میں امام حسین بتا رہے ہیں، امام حسین آگاہ کر رہے ہیں کہ ایھا الناس، اے لوگوں، یزید کون ہے؟ رجل فاسق، ایک فاسق انسان ہے، شارب الخمر، شراب خار ہے، قاتل النفس المحترمہ، یہ محترم نفوس کو قتل کرنے والا ہے، زانی شراب خار ہے۔ یہ امام حسین اس فتنے سے آگاہ کر رہے ہیں۔ اس وقت مکہ والے حج میں مصروف، مدینہ والے قبر نبی کے ساتھ طواف میں مصروف۔ اس وقت سمجھ رہے تھے کہ آج حسین نے بیعت نہیں کی، فقط حسین زد پر ہیں، لیکن معلوم نہیں تھا اجتماعی فتنوں کا قانون کیا ہے۔ اجتماعی فتنے کا قانون یہ ہے، اجتماعی فتنے کا ضابطہ یہ ہے، اجتماعی فتنے کے اندر ہوتا یہ ہے کہ اگر تم سمجھ رہے ہو کہ آج دوسرے زد پر ہیں، آج دوسرے شکار ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھنا۔ اگر اس فتنے کو اس وقت نہیں روکا کہ جب یہ دوسرے کی گھر پر ہے، یہ تمہارے گھروں کو مسمار کر دے گا۔ یہ اجتماعی فتنے کا قانون ہے، یہ اجتماعی فتنے کا ضابطہ ہے۔ بس یہاں پر راہ نجات کیا ہے؟ اس اجتماعی فتنے سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ اس اجتماعی فتنے کو عبور کرنے کا طریقہ و ذریعہ کیا ہے؟ ذریعہ و طریقہ یہی ہے کہ آئیں اپنے اندر اس شعور کو بیدار کریں، اپنے اندر اس فتنوں سے مقابلے کے لیے، اس فتنے کی شناخت و معرفت اور اس کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے اپنے اندر بصیرت پیدا کریں، بصیرت علوی پیدا کریں۔ وہ بصیرت کہ جو انسان کے چہرے کو چیر کر اس کی باطن، اس کی نیتوں کو جان لیتی ہے، اس کی گہرائی کو سمجھ لیتی ہے۔ ایسی بصیرت کو بصیرت علوی کہتے ہیں۔ یہ بصیرت بصیرت علوی ہے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ امام علی کے زمانے میں بھی ایسا فتنہ اٹھا اور علی نے سرکوب کر دیا۔ کون سا فتنہ تھا؟ وہی فتنہ، فتنہ خلافت، کہ جب امام کا حق غصب کیا گیا، اس کے موقع پر اس وقت ایک سیدہ کا کردار تھا۔ حتماً درخواست ہے، طالب علمانہ درخواست ہے کہ اگر ائمہ معصومین کے کلام میں سے آپ کو فرصت نہیں ہے، مصروفیت ہے، مشغولیت ہے، لیکن وہ خطبہ کہ جو بی بی نے دربار میں دیا، مسجد میں بیان کیا، اور ایک وہ خطبہ جو بی بی نے گھر میں بیان کیا، انصار کی خواتین کے سامنے ذکر کیا، ان دونوں کا ایک مرتبہ اردو ترجمہ پڑھ لیجئے۔ بی بی وہاں پر جو نقطہ بیان کرتی ہیں، نقطہ ذکر کرتی ہیں، وہ یہی نقطہ ہے کہ آج تم یہ سمجھ رہے ہو، آج تم یہ گمان کر رہے ہو کہ تم علی کو خلافت سے دور کر رہے ہو، علی کو حق سے محروم کر رہے ہو، اور یہ گمان کر رہے ہو کہ کچھ بھی تو نہیں ہوا، کوئی مصیبت رونما نہیں ہوئی، نمازیں تو برقرار ہیں،
حج تو ہو رہا ہے، روزے رکھے جا رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے اگر آج علی کو حکومت سے محروم کرتے ہو، آج ولایت کو قائم نہیں کرتے ہو، ایک دن یہی نماز مٹ جائے گی، یہی حج ختم کر دیا جائے گا، ایک دن یہی روزہ باطل قرار دے دیا جائے گا۔ یہ بی بی نے بتایا یہ ایک فتنہ تھا، ابھی مد نظر یہ فتنہ نہیں ہے۔ جب یہ ماجرا ہو چکا، اس کے بعد قبیلہ امیہ کا، بنو امیہ کا سردار ابو سفیان یہ امام کے پاس آتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ حق جس کا اعلان رسول نے غدیر میں کیا تھا وہ علی کو نہیں ملا۔ اب آتا ہے حضرت عباس رسول خدا کے چچا کو واسطہ بنا کر امام کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اے علی آپ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں اور آپ کی حمایت میں، آپ کی سپورٹ کے لیے بنو امیہ کے سواروں کو مدینہ میں بھر دوں گا، مدینہ کی گلیوں میں بنو امیہ کے فوجیوں کو لا کے کھڑا کر دوں گا۔ لیکن علی کو پتہ تھا کہ یہ جو انسان میری حمایت میں آیا ہے، یہ انسان جو میرا ساتھ دینے کے لیے آیا ہے، بظاہر میرا حمایتی بن کے آیا ہے، لیکن اپنے مکروہ اور قبیح چہرے پر یہ نفاق کا لباس چڑھا کر آیا ہے، اور در حقیقت اس کو وہی بدر و احد و خیبر و خندق کا کینہ اس کے دل میں موجود ہے، اور یہ چاہتا ہے اسلام سے بدلہ لے، یہ اسلام سے بدلہ لینا چاہتا ہے، اسلام کو نابود کرنا چاہتا ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 5 کے اندر امام فرماتے ہیں ایھا الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجات، فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، فتنے کی امواج کو سفینۃ النجات کے ذریعے چیر دو، سفینۃ النجات کو تھام لو، فتنوں کو نابود کر دو۔ بس علی نے یہ فتنہ نابود کر دیا۔ اگر یہ فتنہ جاری رہتا، اگر یہ فتنہ آگے بڑھتا، اس فتنے کا شکار ہر خشک و تر ہو جاتا، ہر ایک اس فتنے کی زد میں آ جاتا، اور اصلاً یہ نام اسلام، نام مقدس اسلام، نام مقدس پیغمبر اسلام بھی باقی نہیں بچتا۔ بس یہ بصیرت علوی ہے، اس کو حاصل کرنا یہ ہمارا فریضہ اور وظیفہ ہے۔ اگر آج ایک فقیہ کی نگاہیں، ایک مجتہد کی نگاہیں، ایک مرجع تقلید کی نگاہیں یہ بھانپ لیتی ہیں کہ داعش کو بنانے کا مقصد کیا ہے، یہ بظاہر داعش جو بنائی جا رہی ہے اسلام کے لباس میں، اسلام کا لبادہ اڑھا کر، نفاق کا لباس پہنا کر، یہ داعش جو بنائی جا رہی ہے، اس کا مقصد فقط شام نہیں ہے، اس کا مقصد حتیٰ شام اور عراق بھی نہیں ہے، اس کا مقصد ایران کو بھی نابود کرنا ہے، اس کا مقصد حتیٰ جو ان کے عزائم تھے، جو ان کی منصوبہ بندی تھی، حکمت عملی تھی، وہ سب کا سب منصوبہ بندی حتیٰ پاکستان بھی باقی نہ بچتا، پاکستان بھی محفوظ نہ رہتا اگر ایک فقیہ فتویٰ دے کر اس فتنے کو اپنی سرزمین پر نابود نہ کر دیتا، اگر رہبر معظم کی بصیرت اس فتنے کو اپنی سرزمین پہ نابود نہ کرتی، یہ ایران بھی باقی نہ بچتا، پاکستان بھی باقی نہ بچتا۔ بس سامعین محترم، یہ بصیرت ہوتی ہے، اس کو بصیرت کہتے ہیں، اس کو اجتماعی شعور کہتے ہیں۔ اور آج انتہائی افسوس کے ساتھ، بہت افسوس ہوتا ہے جب اس بے بصیرتی کا بازار سر عام گرم دیکھتے ہیں، اس بے بصیرتی کو ہر طرف چھایا ہوا دیکھتے ہیں۔ یہ بعض افراد خود کو تشیع کا نمائندہ کہلا کر، خود کو اہل سنت کے مقدسات کی توہین کروا کے،
خود کو دوسروں کے ساتھ مناظرے کروا کر، اہل سنت کو مناظرے ان کے ساتھ مناظرے کر کے ان کے ساتھ اپنی بات، اپنے مکتب اور تشیع کو بظاہر عبارتوں سے، کتابوں سے حق بات ثابت کروا کے اس کی آڑ میں، اس کے ذیل میں، اس پردے اور نقاب کے پیچھے مرجعیت پہ حملہ کرتے ہیں، مرجعیت کو نشانہ بناتے ہیں، ولایت فقیہ کے اوپر حملہ کرتے ہیں، نظام مقدس مرجعیت جس کو خود امام زمانہ نے قائم کیا ہے، جس کے پیچھے امام زمانہ کا خط موجود ہے، جس کے پیچھے امام حسن عسکری کی روایت و حدیث موجود ہے، وہ حدیث مفصل حدیث، یہ امام کی تائید اس کے پیچھے موجود ہے، اور جس کے عملی فتح اور نصرت کے اوپر امام زمانہ کا دست پربرکت اس کے اوپر سایہ فگن ہے۔ جتنے فتنوں سے اس انقلاب نے کامیابی حاصل کی، آج اسی انقلاب کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی مرجعیت کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں۔ آ کر بیٹھے کہاں ہو آپ؟ بیٹھے امریکہ میں ہیں، بیٹھے برطانیہ میں ہیں، بیٹھے غیر اسلامی سرزمین پہ ہیں۔ تشیع کی خاطر کیا کیا ہے آپ نے؟ سوائے زبان چلانے کے تشیع کی خاطر ایک قطرہ خون بہا ہے آپ کا؟ آؤ اس سے پوچھو جس نے اپنے بیٹوں کو اس تشیع کے دفاع کے لیے میدان میں سب سے آگے بھیجا۔ اس مجتہد کو آپ اس مرجع تقلید کے خلاف زبان چلاتے ہیں، جس نے اپنی پوری مملکت، جس نے اپنا پورا ملک، جس نے اپنا سب کچھ اتباعت عالیہ مقدسات تشیع کے دفاع کے لیے داؤ پہ لگا دیا۔ اس جنگ کا اندازہ مجھے اور آپ کو نہیں ہے، جنہوں نے یہ جنگ لڑی ہے ان کو اندازہ ہے کہ یہ جنگ کیسے لڑی گئی۔ اس کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں، اس کے خلاف ہذیان گوئی کرتے ہیں، اس کے خلاف باطل کا پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں۔ یہاں پر میری اور آپ کی بصیرت کا امتحان ہوتا ہے۔ ایسے افراد یہ ہماری بصیرت کا امتحان لینے کے لیے خدا ان کو بھیجتا ہے، خدا ان کو پیدا کر کے معاشرے میں لاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ امام کے ظہور سے پہلے ہماری بصیرت کا امتحان ہو جائے، تاکہ ہم ان فتنوں سے گزر کے، ان فتنوں سے عبور کر کے، ان فتنوں کے اندر اس قدر باشعور ہو جائیں، ان فتنوں کی شناخت حاصل کر لیں۔ بس سامعین محترم، راہ نجات امام حسین ہے۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ حسین راہ نجات ہے، حسین امت کے ضمیر کو بیدار کرنے والا ہے۔ جس طرح مادر حسین نے اس وقت امت کے ضمیر کو بیدار کرنا چاہا، اس وقت امت کے احساس کو جھنجھوڑنا چاہا، اس وقت امت کے اندر اس درد کو پیدا کرنا چاہا، اس خطرے سے آگاہ کرنا چاہا، لیکن یہ امت آگاہ نہیں ہوئی۔ اس کے بعد آج اسی ماں کا بیٹا، اسی فاطمہ الزہرا کا بیٹا اس امت کو بیدار کرنا چاہتے ہیں، اس امت کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ کیا سرمایہ لے کر جا رہے ہیں؟ بیداری کا کیا سامان لے کر جا رہے ہیں؟ کل کچھ مناظر امام کی بیداری کا سرمایہ آپ کے سامنے پڑھا تھا۔ سب سے پہلے علی اکبر کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں تاکہ اس امت فراموش شدہ کو، اس بے ضمیر امت کو رسول خدا کی شبیہ دکھا کر، رسول خدا کی ہم شکل دکھا کر اس کو بیدار کر سکوں۔ لیکن دیکھا یہ امت بیدار نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا سرمایہ جو پیش کیا وہ علی اصغر کو پیش کیا، لیکن دیکھا یہ امت خون سے بیدار ہونے والی نہیں ہے۔ تیسرا سرمایہ جو پیش کیا
بڑا قیمتی سرمایہ تھا۔ جب امام سجاد سے یزید کہتا ہے کہ تمہارا لوٹا ہوا مال واپس کرتے ہیں، تمہیں درہم و دینار دیتے ہیں، امام سجاد فرماتے ہیں کہ اے یزید، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، تمہارا دیا ہوا مال نہیں چاہیے، ہمیں وہ ایک چادر چاہیے۔ کہا کون سی چادر؟ کہا وہ چادر جو میری پھوپھی سے تم نے لوٹی تھی۔ کہا اس چادر سے بہتر چادریں دیتے ہیں، اس چادر میں کیا خاصیت ہے؟ کہا اس چادر کی خاصیت یہ ہے، اس چادر کو میری دادی زہرا نے خود اپنے ہاتھوں سے سیا تھا، یہ اس چادر کی خاصیت تھی۔ اس چادر کے اندر میری دادی زہرا کی نشانی ہے۔ بی بی زینب نے یہ چادر بھی چھنوائی، یہ چادر بھی لوٹ لی گئی، اس چادر کو چھین لیا گیا، پھر بھی امت بیدار نہ ہوئی، پھر بھی یہ لوگ بیدار نہ ہوئے۔ اس کے بعد حسین نے ایک بڑا قیمتی سرمایہ پیش کیا، اور وہ سرمایہ اپنی 3 سال کی بیٹی سکینہ ہے۔ وہ امت کہ جو علی اکبر سے بیدار نہ ہوئی، جو علی اصغر کو دیکھ کر بیدار نہ ہوئی، جو زینب کی چادر دیکھ کر بیدار نہ ہوئی، اور اس کے بعد آخری سرمایہ حسین کے پاس سکینہ بنت الحسین ہے، بہت باعظمت بی بی ہے، اگرچہ عمر 3 سال کی ہے، لیکن مقتل کی روایتوں کے درمیان اس بی بی کا کردار جو ملتا ہے بڑا باعظمت کردار ہے۔ حسین کو اس بی بی سے بہت محبت ہے، اس بی بی کو حسین سے بہت عشق ہے، بہت محبت ہے، بہت عجیب کردار ہے۔ ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ امام حسین پر کربلا کے میدان میں بہت سخت لمحات پیش آئے، بڑی دشوار منزلیں پیش آئیں۔ کون کون سی دشوار منزلیں تھیں؟ ایک مرتبہ جب مولا حسین بھیا عباس کو چھوڑ کر آ رہے ہیں، نہر علقمہ کے پاس غازی عباس کا جسم موجود ہے، غازی عباس نہر علقمہ کے پاس سو رہے ہیں، اور غازی عباس کا علم حسین کے ہاتھوں میں ہے۔ روایت کہتی ہے کہ مولا حسین اس کے بعد گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکے۔ الآن انکسرا ظہری کی فریاد بلند کی کہ بھیا جان، اے بھیا عباس، تیرے بعد مجھ حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اور اے بھیا عباس وقلت حیلتی، اور اے بھیا عباس تیرے بعد اب یہ لشکر اشقیاء میرا مذاق اڑا رہے ہیں، تو میرا سہارا تھا، اے علمدار تو میرا سہارا تھا۔ امام حسین کی عجیب حالت ہے، اس حالت میں روایت کہتی ہے مولا اور آقا خیمے کی جانب واپس آ رہے ہیں، بیویوں میں سے کوئی بیوی آگے نہیں بڑھتی، یہ 3 سالہ بیوی آگے بڑھتی ہے، مولا حسین کا استقبال کرتی ہے۔ اپنے مولا اور آقا اپنے بابا کے چہرے سے جان لیا، چچا عباس اب واپس نہیں آئیں گے۔ آگے بڑھ کر مولا کی توجہ اپنی جانب کرواتی ہے، مولا سے پوچھتی ہے بابا جان چچا عباس واپس نہیں آئے، چچا عباس نے پانی کا وعدہ دیا تھا، چچا عباس کا علم تو آ گیا ہے، چچا عباس خود واپس نہیں آئے۔ بڑی سخت منزل تھی امام حسین کے لیے۔ اس کے بعد دوسری بڑی سخت منزل روایت نے لکھی، وہ منزل تھی کہ جب مولا حسین آ رہے ہیں، ہاتھ میں کچھ اٹھایا ہوا ہے، گلے سے خون بہہ رہا ہے، اور اس کے اوپر عبا کا سایہ ڈالا ہوا ہے، خیمے کی طرف آ رہے ہیں، کبھی قدم آگے بڑھاتے ہیں، کبھی واپس پیچھے لے جاتے ہیں، بہت عجیب و غریب حالت ہے۔
امام حسین کی یہ بی آگے بڑھتی ہے، بی سکینہ آگے بڑھتی ہے، دوبارہ امام حسین کو سہارا دیتی ہے، امام حسین کی ڈھارس بندھاتی ہے، امام حسین کی توجہ اپنی جانب کراتی ہے، پوچھتی ہے بابا جان آیا اصغر کو پانی پلا دیا گیا ہے؟ وہ اصغر جو بہت بے چین تھے، وہ اصغر جو پیاسے تھے، اصغر پرسکون ہو گئے ہیں، لگتا ہے اصغر کی پیاس بجھا دی گئی ہے۔ مولا فرماتے ہیں بیٹی پانی سے نہیں تیر سے پیاس بجھائی ہے۔ عزاداروں بڑی سخت منزل تھی مولا حسین کے لیے، اور یہ بی آگے بڑھتی ہے، مولا کی ڈھارس بنتی ہے، مولا کو سہارا دیتی ہے۔ بس عزاداروں ایک آخری روایت پڑھتا ہوں، علماء یہ روایت پڑھتے ہیں، علماء یہ حدیث ذکر کرتے ہیں، امام زمانہ کی حدیث ہے، امام زمانہ کا فرمان ہے۔ میں نے اپنے استاد سے سنا، وہ یہ فرمان ذکر کرتے ہیں کہ امام زمانہ اپنی مجلس کے خطیب کو، مجلس حسین کے خطیب کو ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے ذاکر مجلس حسین، اے ذاکر مصائب حسین، میرے جد حسین کا وداع ضرور پڑھا کرو۔ میرے جد حسین خیموں سے کس طرح الوداع ہوئے اس کو ضرور پڑھا کرو۔ نہیں معلوم اس وداع کے اندر کیا راز پوشیدہ ہے۔ اے آقا، اے مولا، آپ امام حسین کا، اپنے جد کا وداع کیوں سننا چاہتے ہیں؟ اس وداع کا ذکر کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ بس عزاداروں مجھے لگتا ہے شاید امام زمانہ اس منزل کو ذکر کروانا چاہتے ہیں۔ بڑی سخت منزل تھی۔ کون سی منزل تھی؟ خیمے کے اندر آتے ہیں، آ کر اپنی بہن زینب سے پرانا کرتا طلب کرتے ہیں، پرانا لباس مانگتے ہیں، ثانی زہرا بیویوں کو بلاتی ہیں، بلانے کے بعد فرماتی ہیں نواسہ رسول کی زیارت کر لیں، نواسہ رسول کا آخری دیدار کر لیں، اس کے بعد یہ حسین و جمیل چہرہ اس طرح نہیں ملے گا، اس کے بعد اس چہرے کا دیدار نہیں ہو سکے گا۔ بس عزاداروں بیویاں آتی ہیں، اپنے آقا اور مولا کو الوداع کرتی ہیں، اپنے آقا اور مولا کو رخصت کر رہی ہے۔ اس کے بعد مولا حسین خیمے سے نکلتے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتے ہیں۔ حسین کو اپنی غربت کا زمانہ یاد آیا، اپنی غربت کا احساس ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا، عباس علمدار لگام پکڑے ہوتے تھے، علی اکبر سہارا دیتے تھے، اون محمد ساتھ چل رہے ہیں۔ بس عزاداروں مولا حسین سوار ہوتے ہیں، لیکن اے حسین ایک بی بی آئی ہے، آپ کی تنہائی میں ایک بی بی الوداع کرنے آئی ہے، کس طرح آپ کو سہارا دے رہی ہے۔ مولا اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں، ذوالجناح آگے نہیں بڑھتا۔ مولا حسین کیا دیکھتے ہیں؟ ایک بچی گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹ کر فریاد کر رہی ہے، اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو نہ لے کے جانا، میں نے دیکھا ہے جو بھی جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ چچا عباس بھی گئے واپس نہیں آئے، بھیا اکبر بھی گئے واپس نہیں آئے۔ بس عزاداروں مولا بی بی کو اٹھاتے ہیں، بی بی ایک جملہ مولا سے کہتی ہے، یا ابتا رد الی حرم جدنا، اے بابا جان اب آپ بھی جا رہے ہیں، ہمیں نانا رسول کے روضے کے پاس پہنچا دیجئے۔